الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں. یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہیں کہ ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بن جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، بے شک دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے. یہ دنیا اور دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے دی ہیں، لیکن ہمیں آخرت کے لیے بنایا ہے. ہم اپنی آخرت کی تیاری میں اپنی زندگی گزاریں، یہی ہمارا اصل مقصد، اصل ہدف ہے. مسلمان اس دنیا میں اپنی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے. یوں ہی اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کر دیا. ہر ایک کو اس دنیا سے لوٹ کر جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کھڑے ہو کر اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہے. اور دنیا کی زندگی کیسی گزاری جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے ذریعے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بتلا دیا ہے کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مان کر اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارو گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، خوش ہوں گے. آخرت کی نعمتیں بھی ملیں گی، اس سے پہلے دنیا کی نعمتیں بھی ملیں گی. اور خدا نہ خواستہ اگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے کی پرواہ نہیں کی، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کی پرواہ کی نہیں کی، اس طریقے سے زندگی گزاری تو آخرت تو خراب ہوگی ہی، دنیا کی زندگی بھی خراب ہوگی. دنیا کی زندگی میں بھی پریشانیاں ہوں گی. دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے. یہ مختصر سی زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے دی. اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے بندے ویسی زندگی گزار لے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو نعمتوں کی بارش کرتا ہے. دنیا بھی چین سکون اطمینان والی دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو بھی مرد و عورت نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزاریں گے
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس کو ضرور بھی ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اگر ہم پریشان ہیں کسی نہ کسی تعلق سے، گھر بار کے تعلق سے، کاروبار کے تعلق سے، یا کسی بھی تعلق سے، تو ضرور کہیں نہ کہیں کوئی غلطی خطا ہم سے ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہیں اور ہماری زندگی میں خلل ہے، زندگی کا چین سکون غارت ہوا ہے۔ ورنہ یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت پاک میں وعدہ کر رہے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ عربی گرامر جو لوگ جانتے ہیں وہ اس آیت کے ٹکڑے کو سمجھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تاکید والا لفظ لام لا کر یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ضرور بھی ضرور اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، جو بھی مرد و عورت نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارے۔ نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنا دنیا میں بھی چین سکون اطمینان کا سبب ہوا کرتا ہے، اور آخرت جو اصل ہماری رہنے کی جگہ ہے وہاں بھی چین سکون اطمینان اتنا ملے گا کہ انسان دنگ رہ جائے گا کہ آخرت کی زندگی اتنی بہترین ہے۔ اس کو مختصر طور پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم چاہتے ہو جنت کے اندر، تمہارے لیے وہ ساری چیزیں جو تم چاہتے ہو، جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ تو دنیاوی پریشانی انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جو بھی فساد ہوتا ہے، وہ انسان کے اپنے ہاتھ کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے ہوتا ہے، انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تقریباً نصف مہینہ جون کا ہونے کو جا رہا ہے، بارش ابھی تک نہیں برسی۔ بارش اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت نیک اعمال کے کرنے پر اترتی ہے۔ اللہ کی رحمت اتر نہیں رہی ہے تو اہل ایمان کو بڑی فکر کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، آج وعدے کے مطابق تو تفسیر کا ہفتہ تھا، لیکن علماء کرام اور ائمہ کرام کی جانب سے یہ تقاضا آیا تھا کہ بارش کے متعلق بات کی جائے اور دعا کی جائے اللہ تعالیٰ سے کہ بارش برس جائے، ورنہ اس ہفتے تفسیر شروع ہو جاتی تھی۔ تو سورہ نوح کی میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر بیان فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، استغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے معافی طلب کرو۔ انہ غفارا، انہ کان غفارا، وہ بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ گناہوں کو بخش دے گا تو کیا ہوگا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائے گا۔ جب تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے تو آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا، برکت دے گا۔ تو انسان کے گناہوں کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے، اور بھی گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا نام ہے۔ گناہ کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ زکوٰۃ فرض تھی لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کی، زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے۔ اور بھی دوسرے گناہوں میں انسان مبتلا ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو پاتی۔
تو ہر ایک اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگے تنہائی میں، مجمع میں، تاکہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسے ہی بارش رکی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو لیا اور میدان میں گئے، اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس قوم کے اندر ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، اس سے کہہ دو وہ مجمع سے نکل جائے گا، میری رحمت اتر جائے گی، بارش برس جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ جانتا ہے کون ہے، وہ خود اس مجمع سے نکل جائے، اللہ تعالیٰ کی بارش، اللہ تعالیٰ کی رحمت برس جائے گی۔ کچھ دیر گزری، پورے مجمع سے ایک بندہ بھی نکلنے کو راضی نہیں ہوا۔ اپنے گناہوں کا لوگوں کے سامنے آ جانا یہ سب سے بڑی ذلت اور رسوائی ہے، اور چیزوں کی وجہ سے جتنی انسان کی بے عزتی ہوگی اور ذلت و رسوائی ہوگی اس کی تو بھرپائی ہو جاتی ہے، دوبارہ عزت لوٹ آتی ہے، لیکن سب کے سامنے گناہوں کا فاش ہو جانا یہ بڑی ذلت و رسوائی ہے۔ اس سے اندازہ لگائے کل محشر کے دن اگر سب کے سامنے ہمارے گناہ ظاہر ہوں گے تو کس قدر ذلت و رسوائی ہوگی۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ روز محشر ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت کرو۔ تو کوئی بندہ نکلا نہیں، تھوڑی دیر گزری، بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجمع میں سے ایک بندہ بھی علیحدہ نہیں ہوا، باہر نہیں نکلا، پھر بارش برسی کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بندے نے جو میری 40 سال سے نافرمانی کر رہا تھا، مجمع میں کھڑا کھڑا اپنے دل کے اندر نادم ہوا اور پکی اور سچی توبہ کر لی کہ یا اللہ میرا راز فاش مت کرنا، میں اگر نکل گیا اس مجمع سے تو لوگوں کے سامنے آ جائے گا کہ یہ ہے وہ بڑا سخت و گناہ گار جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی۔ اس نے پکی اور سچی توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے اپنی رحمت اتار دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا، کوئی نہ کوئی پوائنٹ ان کو ملنا چاہیے تاکہ بات لمبی ہو سکے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ بات پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ہاتھ میں عصا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا شرف ملا ہے تو اتنا ہی کہہ کر رک نہیں گئے، میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ کہنے لگے قال ہی عصای اتوکل علیہا، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، وأحش بها على غنمی، بکریاں ہکالتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور بھی دوسرے کام کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بات کرنے میں موسیٰ علیہ السلام کو مزہ آتا تھا اور کس بندے کو مزہ نہیں آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے غرض پوری ہو گئی، بارش برس گئی، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے بات کا سلسلہ جاری رکھا، پوچھا کہ اللہ وہ بندہ کون ہے بتا دیجیے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی، اور وہ بندہ مجمع سے نکلا نہیں اور بارش برس گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تک وہ میری نافرمانی کر رہا تھا، جب تک میں نے اس کا پردہ فاش نہیں کیا، میرے ساتھ دشمنی اختیار کیے ہوئے تھا، میری نافرمانی میں لگا ہوا تھا، گناہگار تھا، جب تک تو میں نے اس کے عیب کو چھپایا، اب تو وہ میرا نیک بندہ بن گیا ہے، اس نے دل سے پکی سچی توبہ کر لی ہے، اب میں کیوں اس کا راز فاش کروں کہ وہ کون ہے؟
یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے ساتھ معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اگر روزانہ 70 مرتبہ گناہ کرے اور 70 مرتبہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ اس کی توبہ قبول کرے۔ جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھائی، وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، آپ کی عزت کی قسم میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2-3 اور جملے اس نے قسم کے کہے تھے، آپ کی عزت کی قسم، آپ کے جاہ و جلال کی قسم، آپ کے بلند مرتبے کی قسم، جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں رہیں گی میں انہیں بہکاتا رہوں گا۔ ابلیس شیطان نے کہا، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کے بڑا پکا عہد کر کے کہا تھا کہ جب تک انسان کی روح اس کے جسم میں باقی رہے گی میں ان کو بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا، میری عزت کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، میرے جاہ و جلال کی قسم، جب تک یہ بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے زبردست معاف کرنے والے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے توبہ کرے، اور پکی سچی توبہ کسے کہتے ہیں کہ جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، تبھی تو کہیں گے کہ یہ بندہ توبہ کر رہا ہے۔ گناہ ایک طرح کی گندگی ہے۔ لوگ حرم مکہ جا کر بیت اللہ شریف میں حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں۔ گناہ کتنی خطرناک چیز ہے اس حدیث پاک سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حجر اسود یہ پتھر جب جنت سے اتارا گیا تو بالکل دودھ کی طرح سفید تھا۔ اس کا نام حجر اسود ہے۔ اسود کہتے ہیں کالے کو، حجر کہتے ہیں پتھر کو، کالا پتھر۔ جب حجر اسود جنت سے اتارا گیا تو بالکل دودھ کی طرح سفید تھا۔ لوگوں نے اس کا بوسہ لینا شروع کیا تو لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے پتھر کالا ہو گیا۔ ایک پتھر جو بڑا سخت ہوتا ہے وہ جب گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا تو انسان کی کیا حالت ہوگی، ان دلوں کی کیا حالت ہوگی جو دل گناہ میں ملوث رہتے ہیں۔ انسان گناہوں کو بڑا آسان سمجھتا ہے۔ گناہ جو ہے قبر کے اندر زہریلے سانپ کی شکل میں سامنے آئیں گے، بڑے بڑے بچھوؤں کی شکل میں سامنے آئیں گے۔ تو انسان کو پکی سچی توبہ کرنا چاہیے۔ موت اور زندگی کا بھروسہ نہیں، آج کے زمانے میں تو اور بھروسہ نہیں۔ پہلے بھی تو ایک عمر تک بندے پہنچ جاتے تھے، اب تو بڑے باڈی بلڈر اور بڑے بہترین جسم و جثے والے اچانک اکھڑ جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں، ان 100% لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جن میں سے 90% لوگوں نے یہ عزم ارادہ کیا تھا کہ کل سے ہم انشاءاللہ اپنی زندگی کو سنوار لیں گے، توبہ کر لیں گے، گناہوں کو چھوڑ دیں گے، نیک اعمال کرنے لگیں گے۔ یہ شیطان کی امید ہے، وہ امید دلاتا ہے، امید دلاتے دلاتے قبروں میں پہنچا دیتا ہے۔ تو پکی سچی توبہ کرنا چاہیے۔ بندے توبہ کرتے ہیں لیکن گناہوں کو چھوڑتے نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بڑی سی پانی کی ٹینک میں کوئی کتا مر جائے۔ اب مفتی صاحب کے پاس لوگ آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ حضرت وہ ٹینک کے اندر کتا مر گیا ہے، کتنے ڈول پانی نکالا جائے؟ مفتی صاحب نے مسئلہ بتا دیا کہ وہ 10x10 سے کم ہے اگر ٹینک تو پورا پانی نکالنا پڑے گا۔ لوگ گئے اور پورا کنواں خالی کر دیا لیکن کتا نہیں نکالا اندر سے، ویسے اسی میں پڑا ہے۔ پھر آئے دوبارہ مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ ہم نے پورے ٹینک خالی کر دی لیکن کتا اسی میں، اس کو نکالا نہیں۔ تو ہر ایک پڑھا لکھا نہ پڑھا لکھا سمجھ سکتا ہے کہ وہ ٹینک پاک ہوگا، وہ کنواں پاک ہوگا، کسی بھی حال میں پاک نہیں ہوگا۔
وہ گندگی وہاں سے نکلے گی، اس کے بعد پانی نکالنے پر کنواں پاک ہوگا۔ گناہوں کی گندگی کو ہم چھوڑیں گے، توبہ کریں گے جب ہماری توبہ قبول ہوگی۔ گناہوں میں لگے ہوئے ہیں اور استغفر اللہ کرتے جا رہے ہیں، تو یہ ہمارا استغفر اللہ کیا کام دے گا؟ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ توبہ کی حقیقت ہی یہی ہے کہ بندہ 3 کام کرے جب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ جس گناہ میں لگا ہوا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے، اور دوسرا کام یہ کہ دل میں پکا ارادہ ہو کہ اب کبھی اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا، ندامت ہو۔ پھر تیسرا کام کرے کہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے۔ ہم میں سے اکثروں کی حالت یہی ہے، گناہوں میں لگے رہتے ہیں۔ کاروبار میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے ہماری توبہ قبول کریں گے؟ اس کتے کو پانی سے باہر نکالنا پڑے گا، تب جا کر پانی نکالنے سے کنواں پاک ہوگا۔ گناہوں کو زندگی سے الگ کرنا پڑے گا، تب جا کے ہماری توبہ قبول ہوگی۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ کرے، خوب توبہ کرے، توبہ کرتا رہے۔ استغفار کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں، واللہ انی لاستغفر اللہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، کہ قسم خدا کی میں روزانہ اللہ تعالیٰ سے 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سب گناہوں کی معافی کا اعلان ہو چکا تھا، وہ فرما رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں روزانہ 70 سے زائد مرتبہ اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ تو ہمارے تو دن رات گناہوں میں گزرتے ہیں، ہمیں کتنا زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عافیت والی، رحمت والی، برکت والی، سہولت والی خوب خوب بارش عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنت باقی ادا کریں۔